آپ کی سمجھاؤں اور مجھے یہ بتائیے کہ ارادے اور نیت کے بغیر لفظ طلاق ادا کرنا یہ اندر شرع کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تھوڑا سا میں اس حوالے سے نصیحت کرنا چاہوں گی، آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک سمجھانا چاہوں گی کہ ابھی جو ہم نے بات کی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ایشو پایا جاتا ہے کہ فیملی یا پھر لڑکے کو فورس کر رہی ہوتی ہے، یا لڑکی والے اتنے بے عقل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے شوہر سے کہو کہ تمہیں طلاق دے اینی ہاؤ، یا لڑکی کے بھائی جو ہیں وہ لڑکے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچی کو طلاق دیں۔ یہ معاملہ اس وقت کیونکہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے نا، جھگڑا ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر آ کے یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں ہی طرف نقصان ہوتا ہے، خسارے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے اگر کسی فیملی کے اندر ایسا کوئی ایشو ہے، اس کو پیار محبت سے بھلے تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے جو راستے الگ کر لیں، طلاق کا معاملہ نہ کریں، تھوڑے ٹائم کے لیے علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں نباہ نہ ہو رہی ہو نا، تو بغیر طلاق کے کچھ ٹائم کے لیے لڑکی اپنی امی کے یہاں چلی جائے اور لڑکا جو سے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دے۔ 1 منتھ یا 15 دن جب وہ لوگ جدا رہیں گے، ان کو سمجھ آئے گی کہ ایک دوسرے کی اہمیت کیا ہے، ساتھ رہنے کی اہمیت کیا ہے، تو بغیر طلاق کے یہ مسئلہ ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری فیملیز میں یہ ایشو ایسے ہی حل ہو گئے، تو 1 یا 1.5 ماہ کے لیے الگ ہو جائیں، بالکل کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں، اس کے بعد جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لائف اپنے پارٹنر کے بغیر ادھوری ہے، یا آپ کو چیزیں جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہوں گی، تو ساتھ رہتے ہوئے تو برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں یہ بھی اچھائی تھی، یہ بھی تو اپنا ٹائم پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے کی اہمیت ہے بالکل، کیونکہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا، احادیث میں اس کی ترغیب آئی، اور نکاح کے حوالے سے سورہ طلاق موجود ہے باقاعدہ، بالکل، اور اس کا پورا شریعت نے ایک اہتمام کریٹ کیا ہے، مطلب یہ کہ جب نکاح آپ نے کیا تھا اتنے بندوں کے سامنے اتنے سارے اہتمام کے ساتھ، تو اب اس کو ایسے ایک لمحے میں نہ توڑا جائے، تو بالکل اس طرف احتیاط کرنی چاہیے، پہلے سوچیں اس کے بعد کوئی معاملہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہی تھی کہ ارادے اور نیت کے بغیر اگر طلاق کا لفظ کہا جائے تو اس میں 2-3 چیزیں ذرا دیکھیے گا۔ پہلے اگر صرف لفظ طلاق شوہر نے کہا، طلاق، نہ آگے کوئی جملہ ہے نہ پیچھے کوئی جملہ ہے، صرف لفظ طلاق ادا کیا، تو چونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نسبت، کوئی کانٹیکسٹ، کوئی اضافت موجود نہیں ہے، لہٰذا ویسے تو صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اس لفظ کو کہنے سے بچنا ضرور چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسند قرار فرمایا وہ طلاق ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اور ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ لفظ طلاق اگر کسی مرد کے منہ میں آ جائے نا، تو پھر شیطان بار بار اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ معاملہ کر گزرتا ہے بندہ، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو بالکل روکنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے ویسے ہی صرف طلاق کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں لفظوں میں اضافت نہ بھی ہو تب بھی کانٹیکسٹ یا معاملہ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں احتیاط کی حاجت ہے، ایسے ادا الفاظ نہ کیے جائیں۔ دوسری صورت یہ کہ شوہر نے پورا جملہ ادا کیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں، اگر تعلیم و تعلم چل رہا تھا، جیسے شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ سے یوں کہا تو ایسے صورت میں طلاق ہو جائے گی، یا استاد اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا، تو چونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ تعلیم و تعلم چل رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسری صورت اور آخری جس میں طلاق واقع ہوگی وہ یہ کہ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، سامنے زوجہ بھی موجود نہیں، کہتا ہے میری نیت بھی نہیں ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے عورت کا سننا ضروری نہیں ہے، اور جب صریح الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے تو اکثر اس کے اندر نیت کی اور ارادے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے بلا نیت یہ جملہ ادا کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، شوہر کی نیت اور ارادے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لفظ جو طلاق ہے وہ صریح ہے، طلاق دیتا ہوں یہ جملہ صریح ہے۔ اگر کسی نے کہا نیت کی حاجت اس کے اندر نہیں ہوتی، طلاق مطلقاً اس کے اندر واقع ہو جائے گی، چاہے اکیلا ہی بیٹھ کے گئے چاہے زوجہ نہ سنے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ اگر عورت نے سنا تب طلاق ہوگی، صریح کے لیے نیت کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہی مسئلہ ہے کہ صریح جب طلاق کے الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے تو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا ایسی بات جو ہے مذاق میں بھی نہ کہی جائے، اور ایسی بات جو ہے وہ بلا وجہ اکیلے بیٹھ کر بھی یہ جملے اس طرح کے نہ دہرائے جائیں۔ مذاق نہیں ہے نا، بس یہ شرعی احکام آپ نے مذاق سمجھے ہوئے۔ وہ ایک مثال جو ہمیں سمجھائی جاتی ہے نا کہ لفظ طلاق جو ہے وہ ایک پتھر ہے، اور آپ نے اگر اس کو الفاظ سے ادا کیا تو آپ نے اس کو شیشے پر مارا ہے۔ اب آپ نے مذاق میں مارا، غصے میں مارا، بغیر نیت کے مارا، ہر صورت میں شیشہ ٹوٹے گا، تو ہر صورت میں رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔